السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے ایک عجیب و غریب واقعہ رکھنے چلا ہوں۔ مرنے کے بعد اگر پتہ چلا کہ اللہ کا وجود نہیں ہے تو کیا ہوگا، اور اگر ہے تو پھر کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد اگر پتہ چلا کہ اللہ کا وجود نہیں ہے۔ ہریش کمار فزکس میں پی ایچ ڈی کے بعد بھارت کی ایک اہم یونیورسٹی میں لیکچرر پوسٹ ہوئے۔ ہندو دھرم سے پہلے سے ہی متنفر تھے۔ 1986 میں لندن میں دوران تعلیم اسٹیفن ہاگنز کے لیکچرز اور کتب سے ایسے متعارف ہوئے کہ خدا کا ہی منکر ہو گئے، اور ایسا منکر کہ بڑے بڑے مسلم، عیسائی اور یہودی علماء سے بھرپور مباحثہ کرتے، یہاں تک کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی اسے قائل نہ کر سکے۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ 2005 کی چھٹی کے دن کی ایک صبح مسلم سبزی فروش نے میرے گھر کی بیل بجائی۔ ہم گزشتہ 20 سال سے سبزی اسی سے خرید رہے تھے۔ اس دن میں نے اسے چائے کی آفر کی تو اس نے قبول کر لی۔ حسب معمول خدا یا اللہ کے وجود پر اسے بحث شروع کر دی۔ 30 منٹ یعنی آدھا گھنٹہ کی گفتگو سے معلوم ہوا وہ سیدھا سادہ مسلمان ہے جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے۔ ہاں، وہ سودے میں بہت ہی صاف، گو اور ایماندار تھا، مناسب دام میں بیچتا تھا۔ آخر چلتے ہوئے اس نے ایک ایسی بات کی جس نے میری زندگی ہی بدل دی۔ وہ کیا تھی؟ اس نے کہا، ڈاکٹر جی، تم نے خود بولا کہ تقریباً 6000 سے 10,000 سال سے انسانی تاریخ میں پیغمبروں کی کہانیاں چل رہی ہیں، اور سب کے سب ایک اللہ اور جنت دوزخ کی بات کرتے ہیں، اور سائنس مرنے کے بعد کے حالات کا جواب ہی نہیں دے سکتی۔ تو اب 2 ہی امکانات ہیں، ایک تو اللہ کا وجود نہیں ہے اور دوسرا اللہ کا وجود ہے۔ اگر تو اللہ کا وجود نہ ہوا تو مرنے کے بعد ہم دونوں برابر ہوں گے، لیکن سوچئے اگر آگے جا کر اللہ موجود ہوا تو پھر آپ پکڑے جائیں گے۔ دونوں صورتوں میں فائدے میں کون ہوا، آپ خود ہی فیصلہ کر لینا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ کو مان لیں اور اس کے کہنے پر چلیں۔ اس کا قرآن تو انسان کو سیدھی راہ پر چلنے کا کہتا ہے۔ میں نے ساری زندگی پروبیبلٹی کے لیکچرز دیے، لیکن اس کے جانے کے بعد سوچا کہ میں اس پروبیبلٹی کی طرف تو کبھی میرا دھیان ہی نہیں گیا کہ دونوں صورتوں میں اللہ کو ماننے والا فائدے میں ہے۔ قصہ مختصر، اس سوچ کے بعد خیال آیا کون سا آسمانی مذہب بہتر ہے۔ مذاہب کا علم تو مجھے پہلے سے ہی کافی تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ایک لیکچر میں 1400 سال سے پورا قرآن مجید کا حرف بحرف ایک ہونے کا سنا تو انگلینڈ میں کرسچن مشنری ادارے سے اس کی تحقیق دریافت کی تو سب نے اس بات کی تصدیق کی۔ الحمدللہ آج مجھے اور میرے سارے گھر کو مسلمان ہوئے 15 سال ہو گئے۔ میں اسلامی تعلیمات کے لیے کیرلا شفٹ ہو گیا۔ میری 3 بیٹیاں حافظ قرآن ہیں، اور اللہ کریم نے میری زندگی ہی بدل دی، الحمدللہ۔ لیکن اس سبزی والے عبدالاحد سے دوبارہ میری ملاقات نہ ہو سکی، لیکن میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام بھی عبدالاحد رکھا، چونکہ وہ ایک سچا مسلمان تھا۔